بسم الله الرحمن الرحيم. ووصل ألبز المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله التبع وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا. اضافے کے دو اقسام پہلے درس میں ہم نے بتایا، اضافہ معنویہ اور اضافہ لفظیہ۔ پھر آج کی گفتگو میں کہہ رہے کہ مضاف پر الف لام داخل کرنا اس اضافے میں جائز ہے۔ اس اضافے سے مراد اضافہ لفظیہ مراد ہے جو بعد میں پڑھا ہے ہم نے۔ اضافہ معنویہ میں مضاف پر الف لام آنا بالکل غلط ہے، اس میں مکمل پابندی ہے۔ اضافہ معنویہ میں مضاف الف لام سے خالی ہونا چاہیے، الف لام والا اسم کبھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اما اضافہ لفظیہ میں مضاف پر الف لام داخل ہونا 4 مقامات پر جائز ہے، 4 مقامات پر، ان میں سے 3 مصنف نے بتایا ہے، ایک شارح اضافہ کرے گا، 4 موارد ہے۔ سب سے پہلا مورد یہ ہے کہ مضاف پر الف لام آنا تب صحیح ہے جب مضاف الیہ پر بھی الف لام ہو، یعنی مضاف مضاف الیہ دونوں پر الف لام ہو تو مضاف پر الف لام داخل ہونا درست ہے۔ اضافہ لفظیہ میں ہاں، اضافہ معنویہ میں ویسے بھی درست نہیں ہے، پہلے ہم نے بتایا۔ بس پہلا مورد سمجھ میں آیا، مضاف پر بھی الف لام ہو، مضاف الیہ پر بھی الف لام ہو، دونوں پر الف لام ہو تو اضافہ کرنا درست ہے۔ دوسرا مورد بتا رہا ہے کہ مضاف الیہ پر الف لام نہیں ہے، بلکہ مضاف الیہ دوبارہ ایسے اسم کی طرف اضافہ ہوا ہے اس پر الف لام ہے، ہاں، یعنی یہاں ڈبل اضافہ ہے، ایک اسم اضافہ ہوا دوسرے اسم کی طرف اور وہ اسم تیسرے اسم کی طرف اضافہ ہوا ہے، تو اس صورت میں مضاف پر الف لام ہے، اس کے مضاف الیہ پر الف لام نہیں ہے، لیکن وہ مضاف الیہ کسی اور اسم کی طرف اضافہ ہو اس پر الف لام موجود ہے تو اضافہ کرنا درست ہے۔ مثال مصنف نے دیا ہے۔ تیسرا مورد مصنف کی عبارت کے مطابق مضاف وصف ہو اور وہ وصف تثنیہ جمع ہو، ہاں، مضاف تثنیہ جمع ہو تو مضاف الف لام کے ساتھ آنا درست ہے۔ بس یہ 3 مورد مصنف نے بتایا۔ شارح ایک مورد اضافہ کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ مضاف ضمیر کی طرف اضافہ ہو اور وہ ضمیر الف لام والے اسم کی طرف پلٹ رہی ہو، یہ صورت مصنف نے نہیں بتایا، شارح بتائے گا۔ بس یہ ملا کے 4 موارد ہو جائیں گے جہاں پہ مضاف پر الف لام آنا درست ہوتا ہے۔ ابھی اس کی عبارت پڑھیں گے، پھر ایک اور حکم الگ پتہ ہے، اس کا خلاصہ الگ بتانا پڑے گا۔ وَوَصْلُ المتصل ہونا بِذَل مضاف، اس مضاف کے ساتھ، بِذَل مضاف یعنی یہ اشارہ قریب والا، یعنی یہ والا اضافہ جو آخر میں پڑھا ہے، اضافہ لفظیہ مراد ہے۔ اضافہ لفظیہ کے ساتھ المتصل ہونا مغتفر بخشا گیا، یعنی اجازت دی گئی ہے۔ ان وصلت بالثانی، اگر وہ دوسرے کے ساتھ متصل ہو، یعنی مضاف الیہ پر بھی الف لام ہو تو مضاف پر الف لام ہونا مغتفر ہے، یعنی بخشا گیا ہے۔ مثال مصنف نے دیا کل جعد الشعری، تو یہ جعدی اضافہ ہے شعری کی طرف، یہ اضافہ لفظیہ ہے۔ جعد الشعر یعنی وہ شخص جس کے بال گنگریالے ہو، کیونکہ کچھ لوگوں کے بال ایسے مڑے ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں جعد الشعر، اور یہ صفت مشبہہ ہے، جعد صفت مشبہہ ہے، شعر کی طرف اضافہ ہوا، اضافہ لفظیہ ہے اور مضاف الیہ دونوں پر الف لام ہے۔ او بالذی لہو اضیف الثانی، یہ دوسرا مورد بتا رہے مصنف، او بالذی یعنی المتصل ہو اس اسم کے ساتھ لہو اضیف الثانی جس کی طرف دوسرا اضافہ ہوا ہے، یعنی مضاف الیہ ایک اور اسم کی طرف اضافہ ہوا ہے اس پر الف لام ہو تو مضاف پر الف لام آنا درست ہے۔ مثال دیا کزید الضارب رأس الجانی، زید جنایت اور ظلم کرنے والے کے سر پر مارنے والا ہے، جملے کا ترجمہ ہے۔ اب شاید مثال تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، الضارب مضاف پر الف لام آیا اور الضارب اضافہ ہے راس کی طرف، راس اضافہ ہے الجانی کی طرف، تو مضاف الیہ پر الف لام نہیں آیا بلکہ مضاف الیہ ایسے اسم کی طرف اضافہ ہوا جس پر الف لام ہے، تو الضارب پر الف لام آنا درست ہو گیا ہے۔
یہ دو ہو گیا. تیسرا مصنف فرما رہے وَقَوْنُهَا فِي الْوَصْفِ کافٍ، اور وہ الف لام وصف میں ہونا کافی ہے. ان وقع مثنًا او جمعًا، اگر وصف تثنیہ واقع ہو یا جمع ہو. کون سا جمع؟ تو کہہ رہے جمع سالم مراد ہے. سبیلہ التبع، ایسا جمع جو تثنیہ کے راستے کی پیروی کرے، تثنیہ کی طرح چلے. تو تثنیہ کی طرح چلنے والا جمع جمع سالم کہلاتے ہیں. جمع مکسر کی بات نہیں ہے، جمع سالم ہے. تو اگر مضاف وصف ہے، تثنیہ جمع ہے، تثنیہ ہے اور جمع سالم ہے، اس صورت میں مضاف اور الف لام آنا درست ہے. یہ تین موارد مصنف نے اپنی عبارت میں بتا دیا. اس کے بعد ایک اور مسئلہ بتا رہے، وہ یہ ہے کہ مضاف الیہ سے کچھ چیزیں کسب کرنے والے ہیں. یعنی یہاں پہ دو چیزیں کسب کرنے کی بات کر رہا ہے. ایک مضاف الیہ مؤنث ہو، مضاف مذکر ہو، تو مضاف الیہ سے کسب تانیث کرے گا. کسب تانیث یعنی مضاف بھی مؤنث کے حکم میں آئے گا. اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. مصنف کی عبارت میں صرف کسب تانیث والی بات ہے، اصل میں کسب تذکیر کا حکم بھی ہے. وہ شارح بتائے گا. کسب تذکیر یہ ہے کہ مضاف مذکر ہے، مضاف مؤنث ہے، مضاف الیہ مذکر ہے، تو مضاف الیہ سے مذکر کو کسب کرے گا. یعنی مضاف پر مذکر کا حکم لاگو ہوگا. اس کو کسب تذکیر کہتے ہیں. کسب تذکیر اور کسب تانیث، ہاں یہ دونوں حالت ہے. تو مضاف کبھی مضاف الیہ سے مؤنث ہونے کا حکم کسب کرے گا، کبھی مذکر ہونے کا حکم کسب کرے گا. اور دونوں کی مثال شارح کی عبارت میں آنے والی ہے. ابھی ہم خلاصہ بتا رہے ہیں. تو مصنف کی عبارت یہ ہے وَرُبَّمَا أَكْسَبَ ثَانٍ أَوَّلَ تَأْنِيثًا. ربما کبھی گوار، یعنی ربا تقلیل کا معنی ہے. کبھی اکسب ثانٍ اولا، دوسرے نے اول کو کسب کرایا یا عطا کیا. عطا کرنے کا معنی واضح ہوگا. اکسبہ کا معنی عطا کا معنی ہوگا. یعنی دوسرے نے اول کو عطا کیا ہے تانیثاً، مؤنث عطا کیا. ہاں یعنی مضاف الیہ مؤنث ہے، مضاف مذکر ہے، تو مضاف الیہ نے اپنے تانیث کو اس کو دے دیا، مذکر کو دے دیا. یعنی مذکر پر بھی مؤنث کا حکم لاگو کر دیا. اب تذکیراً شارح بتائے گئے. مصنف نے صرف تانیثاً بتا دیا. اکسب ثانٍ اولا، دوسرے نے پہلے کو تانیث عطا کیا یا تذکیر عطا کرے گا. ہاں تذکیر عطا کرنا مصنف نہیں بتایا، شارح نے بتایا. اما شرط ہے، ایک شرط تانیث و تذکیر کسب کرنے کی شرط یہ ہے کہ امکان لحذف موہلا، اگر وہ مضاف حذف کرنے کی اہلیت رکھتا ہو. یعنی مضاف حذف کرنے سے معنی گڑبڑ نہیں ہوتا ہو، متکلم کا مقصد سمجھ میں آتا ہو تو یہ درست ہے، ورنہ غلط ہے. اگر مضاف حذف کرنے سے کلام کا معنی گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہو تو کسب تذکیر و تانیث کا حکم لاگو نہیں ہوگا. اور اس کی مثال بھی بعد میں آنے والی ہے. آج کا خلاصہ یہاں تک مکمل ہے. اب عبارت دیکھو. وَوَصْلُ الْبِذَ الْمُضَافِ، المتصل ہونا اس اضافے کے ساتھ، اس مضاف کے ساتھ. اس مضاف سے مراد شارح نے اضا کا مشار الیہ ظاہر کیا ہے، اضافتاً لفظیہ. اس مضاف سے مراد اضافہ لفظیہ ہے. اضافہ لفظیہ جو آخر میں ہم نے پڑھا ہے، اس مضاف کے ساتھ المتصل ہونا مغتفرن بخشا گیا، یعنی المتصل ہونے کی اجازت دی گئی ہے. بخشا گیا کا مطلب یعنی کوئی گناہ کر کے بخشا گیا مراد نہیں ہے، بلکہ اجازت مل گئی ہے. ان وصلت البثانی، بخشنے کے 4 موارد ہیں. ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اگر المتصل ہو دوسرے کے ساتھ، دوسرے سے مراد ای بالمضاف الیہ، مضاف الیہ کے ساتھ بھی ال ہو، مضاف کے ساتھ بھی ال ہو، تو الف لام والا الف لام والے کی طرف اضافہ ہونا درست ہے. یہ سب اضافہ لفظیہ کی بات ہوتی ہے. ہاں اضافہ معنیہ میں کبھی بھی جائز نہیں ہے. مضاف پر الف لام داخل ہونا درست نہیں ہے. اضافہ لفظیہ میں ال داخل ہونا پہلا مورد یہ ہے کل جعد الشعر، جیسے کہ جعد الشعر میں جعد اضافہ ہوا شاعری کی طرف، دونوں پر الف لام آیا ہے. مضاف پر بھی الف لام ہے، مضاف الیہ پر بھی الف لام ہے، تو الف لام والا اسم الف لام والے کی طرف اضافہ ہونا ٹھیک ہے. یہ ایک مورد ہو گیا. دوسرا او وصلت بالذی لہ اضیف الثانی،
یا المتصل ہو ایسے اسم کے ساتھ جس کی طرف دوسرا اضافہ کیا گیا ہے، یعنی یہاں ڈبل اضافہ ہے، مضاف پر الف لام ہے، وہ غیر الف لام والے کی طرف اضافہ ہو گیا اور وہ دوبارہ مضاف الیہ الف لام والے کی طرف اضافہ ہو چکا۔ مثال آپ کے سامنے ہے کزید الضارب رأس الجانی، زید ظلم کرنے والے کے سر پر مارنے والا ہے۔ اب الضارب اضافہ ہوا راسی کی طرف اور راسی اضافہ ہوا الجانی کی طرف، تو مضاف الیہ پر ڈائریکٹ الف لام نہیں آیا بلکہ مضاف الیہ کے مضاف الیہ پر الف لام آیا۔ واضح ہے نا مطلب؟ ہاں، یہ دو مورد ہو گیا۔ او بما یعود الیہ، ہاں یہ شاعر نے اضافہ کیا ہے، یہ مصنف نہیں بتایا تھا۔ یا اضافہ ہوا ہو مضاف الیہ ایسی چیز کی طرف جو الف لام والے کی طرف پلٹنے والی ہے، مطلب یعنی مضاف الیہ ضمیر ہے، وہ ضمیر الف لام والے اسم کی طرف پلٹنے والی ہے تو بھی مضاف پر الف لام آنا درست ہو جائے گا۔ ان کان ضمیرن، یعنی یہ الف لام والے اسم کی طرف پلٹنا کب ہے؟ جب وہ مضاف الیہ ضمیر ہو، ضمیر ہو تو پلٹتی ہے نا، اس میں ظاہر تو نہیں پلٹتے ہیں، اسی لیے کہہ رہے کہ اگر ضمیر ہو تو ضمیر ایسے اسم کی طرف پلٹنا چاہے جس پر الف لام ہے، یعنی ضمیر کا مرجع الف لام والا ہو، کما فی التسہیل، جیسا کہ مصنف نے یہ صورت کتاب تسہیل میں بتایا ہے، یہاں نہیں بتایا، شارح نے ادھر لایا ہے۔ مثال یہ ہے مررت بالضارب رجل وشاتمہ، ہاں اب شاید مثال الضارب الرجل میں نہیں ہے، الضارب الرجل تو پہلی صورت ہے، مضاف مضاف الیہ دونوں پر الف لام ہے، ہاں، اما شاید مثال الشاتمہ میں ہے، الشاتم مضاف پر الف لام ہے اور شاتمہ ہی ضمیر کی طرف اضافہ ہوا تو خود ضمیر پر تو الف لام نہیں آ سکتا ہے، اور وہ ضمیر کہاں لوٹتی ہے؟ الرجل کی طرف، تو الرجل پر الف لام ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ضمیر کے مرجع پر الف لام ہے، تو اس صورت میں مضاف پر الف لام آنا ٹھیک ہے۔ جملے کا معنی ہے کہ مررت بالضارب، میں گزرا اس شخص سے جو رجل کو مارنے والا ہے، وشاتمہ، اور اس رجل کو برا بھلا کہنے والے کو مارنے والا ہے۔ شاتم کہتے ہیں برا بھلا کہنا، گالی دینا، شتم، ضرب شتم کہتے ہیں نا، ضرب مارنا، شتم یعنی برا بھلا کہنا، برا بھلا کہتے ہوئے مارے تو یہ برا حال ہو جائے گا، ہاں ایک تو خاموشی سے مارنا ہوتا ہے، ایک برا بھلا کہتے ہوئے۔ اب یہاں پہ شاتم، الشاتم میں شاید مثال ہے الف لام والا اسم ضمیر کی طرف اضافہ ہوا اور وہ ضمیر الف لام والے اسم کی طرف پلٹنے والی ہے۔ یہ ہو گیا تین صورتیں یہاں تک ہو گئی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ یہ اسی صورت کی تفصیل ہے، یہاں پہ تفصیلات ہے۔ وَمَنَعَ الْمُبَرِّدُ هَذِهِ، اب یہ والی صورت مبرد نے ممنوع قرار دیا۔ نحویین میں سے جناب مبرد نے کہا اگر مضاف الیہ ضمیر ہو تو وہ ضمیر اگرچہ الف لام والے کی طرف پلٹ جائے پھر بھی مضاف پر الف لام آنا غلط ہے، درست نہیں ہے، منع ہے۔ وَجَوَّزَ الْفَرَّاء إِضَافَةَ مَا فِيهِ ال إِلَى الْمَعَارِفِ كُلِّهَا، اما مبرد کے برخلاف فرا نے حد سے بڑھ کر افراد کیا ہے۔ مبرد تفرید کا شکار ہوا، فرا افراد کا شکار ہوا ہے۔ مبرد تو مکمل منع کیا، ضمیر کی طرف اضافہ ہونا، باقی معارف کسی کی طرف اضافہ ہونا غلط۔ اما فرا کہہ رہے کہ الف لام والا اسم تمام معارف کی طرف اضافہ ہو سکتا ہے، تمام معارف یعنی ضمیر ہو، اس میں اشارہ ہو، اس میں موصول ہو، معارف تو 6 ہے نا، 5 ہے، ان میں سے ایک تو اضافہ ہے، اضافہ والی صورت جو ہے 5 میں سے کسی ایک کی طرف اضافہ ہو تو معرفہ ہو، تو مطلب معارف میں سے 5 کے 5 کی طرف الف لام والا اسم اضافہ کرنا درست سمجھا فرا نے، وجوز الفراء، فرا نے جائز قرار دیا اضافت ما فیہ ال، اس اسم کا اضافہ ہونا جس میں ال ہو، الی المعارف کلھا، تمام معارف کی طرف اضافہ ہونا ٹھیک ہے، ضمیر مخصوص نہیں ہے، جیسے کہ مثال دیا الضارب کا، ضارب کا میں ضارب اضافہ ہوا کا کی طرف، کا ضمیر مخاطب ہے، یہ کسی کی طرف پلٹتی تو نہیں ہے، ضمیر مخاطب تو نہیں پلٹتی ہے، ضمیر غائب پلٹتی ہے۔ اب ضارب کا کی طرف اضافہ ہوا، والضارب زیدین،
ظاہری اضافہ ہوا زید کی طرف، اور زید تو معارف میں سے علم ہے، ضمیر تو نہیں ہے، اور ال کے بغیر ہے، مضاف پر الف لام ہے، مضاف الیہ پر الف لام تو نہیں ہے، بس یہ فرا کے نزدیک جائز ہے۔ بخلاف الضارب رجلین، اما فرا کہہ رہے الضارب رجلین میں جائز نہیں ہے، کیونکہ الضارب رجل نکرہ کی طرف اضافہ ہوا ہے، تو نکرہ کی طرف اضافہ ہونا غلط ہے الف لام کے بغیر، مضاف پر الف لام نہ ہو تو الف لام والا نکرہ کی طرف اضافہ ہونا فرا کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ وقد استعمله الامام الشافعی فی خطبۃ رسالته، اور شارح کہہ رہے کہ فرا کی جو نظریہ ہے اس کو جناب امام شافعی نے اپنے رسالے کے خطبے میں استعمال کیا ہے۔ امام شافعی اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک ہے نا، امام حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، حنفی، شافعی، حنبلی، 4 مذہب ہیں فقہ کے لحاظ سے۔ دیکھو مذہب اہل سنت 4 کیسے ہو گئے، ان کے فقہ اور ان کے احکام شرعی الگ الگ ہوتے ہیں، اکثر مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں، مسائل فقہی میں، لیکن عقیدے کے لحاظ سے اہل سنت کے 2 گروہ ہیں، معتزلہ اور اشاعرہ، دو فرقے ہیں عقائد کے لحاظ سے، اور ان میں سے جو اکثر اہل سنت ہے وہ مذہب اشاعرہ کے پیروکار ہے، مذہب معتزلہ تقریباً ختم ہے، متروک ہو چکے ہیں۔ جو معتزلہ کا عقیدہ تشیع کے تھوڑا نزدیک ہے، یعنی عقل کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن اشاعرہ والے عقل کو اہمیت نہیں دیتے، بس صرف دلیل نقلی کو مانتے ہیں۔ اور 4 فرقے اہل سنت کے مذہب فقہی ہے، مذہب فقہی، فقہ اور مسائل شرعی کے لحاظ سے 4 امام ہے، ان کے پیروکار ہیں، ان کے تقلید کرنے والے ہیں۔ تو خلاصہ امام شافعی نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کے خطبے میں اس نے جو جملہ استعمال کیا اس میں الف لام والا اسم اضافہ کیا ضمیر کی طرف، ضمیر متکلم کی طرف اضافہ کیا ہے، اور ضمیر متکلم تو کسی چیز کی طرف پلٹنے والے نہیں ہے، بس یہ فرا کا نظریہ ہے۔ شارح فرما رہے وقت استعملہ، بے شک اس بات کو استعمال کیا ہے، استعملہ کی ضمیر لٹاؤ قول فرا، نیچے حاشیے میں وضاحت کیا ہے، فرا کے قول کو استعمال کیا امام شافعی صاحب نے اپنے رسالے کے خطبے میں، فقال، امام شافعی نے یوں کہا، الجاعلنا من خیر امت اخرجت للناس، اس نے خطبے میں کہا الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں قرار دیا، یا وہ ہمیں قرار دینے والا ہے بہترین امت میں سے، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ بھی قرآن کی آیت سے اقتباس ہے، سمجھ آ رہا، قرآن کی آیت ہے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، قرآن کی آیت ہے نہیں ہے، اس کو امام شافعی نے اپنے خطبے میں لا کے اپنا جملہ بنا دیا ہے، الجاعلنا، یہ اضافہ کیا اپنا جملہ۔ الجاعلنا میں شاید مثال ہے، الجاعلنا میں مضاف الف لام کے ساتھ ہے، مضاف الیہ نہ ہے، ضمیر متکلم نہ ہے، اور اس پر کوئی الف لام نہیں ہے، اور یہ کہیں پلٹنے والے بھی نہیں ہے، بس امام شافعی نے بھی فرا کے قول کے مطابق عمل کیا۔ بس خلاصہ یہ اختلافی مسئلہ ہو گیا، ضمیر کی طرف پلٹنے کی صورت میں مضاف پر الف لام آنا کیسا ہے، فرا اور مبارد اور دوسرے نحویین میں اختلافات ہو گئے۔ بس یہاں تک 2 مورد 3 مورد بلکہ 3 مورد ختم ہو گئے، مضاف پر الف لام آنے کا تیسرا مورد ختم ہو گیا، چوتھا یہاں سے شروع ہے، وَقَوْنُهَا أَيْ الف الوصف فقط کافٍ، الف لام کا صرف وصف میں ہونا کافی ہے، مطلب مضاف پر الف لام ہونا کافی ہے، مضاف الیہ میں الف لام آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان وقع مثنًا، اگر مضاف تثنیہ واقع ہو، یعنی مضاف تثنیہ ہو، مثال دیتے ہیں نا، مررت بِالضَّارِبَيْ زَیدین، میں گزرا زید کو مارنے والے دونوں افراد پر، ضاربی تثنیہ ہے، اصل میں کیا ہے، ضاربینی ہے، نون گر گیا نا، مضاف سے نون ہٹ جاتا ہے، اور زیدین کی طرف اضافہ ہو گیا، مضاف پر الف لام ہے، مضاف الیہ میں الف لام نہیں ہے۔
تو معرفہ کی طرف اضافہ ہوا. والضاربی رجلین یہ بھی تثنیہ ہے. یہ مثال کس لیے لایا؟ نکرہ کی طرف اضافہ ہوا. تو معرفہ کی طرف اضافہ ہو یا نکرہ کی طرف اضافہ ہو، جب مضاف تثنیہ ہو تو الف لام کے ساتھ آ سکتا ہے. مضاف الیہ میں الف لام آنے کی ضرورت نہیں ہے. او وقع جمعا یا مضاف جمع واقع ہو. جمع کون سا جمع؟ سبیل ہو، سبیل المثنى اتبع، ایسا جمع ہو جو تثنیہ کے راستے کی پیروی کرنے والا ہے یا تثنیہ کے راستے کی پیروی کی ہے. بِأَنْ كَانَ جمع سلامت، تثنیہ کے راستے کی پیروی کرنے والا جمع کیا ہے؟ کون سا جمع ہے؟ جمع سالم ہے، کیونکہ جمع سالم میں مفرد کی شکل برقرار ہے، آخر میں علامت جمع لگاتے ہیں، اس کو جمع سالم کہتے ہیں. تو تثنیہ میں بھی ایسا ہی ہے نا، تثنیہ میں بھی مفرد کی شکل تو خراب نہیں ہوتی ہے بلکہ آخر میں علامت لگاتے ہیں. تو دونوں ایک جیسے ہیں، تثنیہ اور جمع سالم کا طریقہ ایک ہے. اسی لیے کہا ایسا جمع ہے جس میں تثنیہ کے راستے کی پیروی کی ہے. اس صورت میں بھی مضاف میں الف لام آنا ٹھیک ہے، مضاف الیہ میں الف لام کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ مثال دیا مررت بالضاربی زید والضاربی رجلین، یہ دو مثالیں دی ہے. ایک معرفہ کی طرف اضافہ ہونے کی مثال، دوسرا نکرہ کی طرف اضافہ ہونے کی مثال ہے. اور مضاف میں الف لام آیا ہے، مضاف الیہ میں الف لام نہیں آیا. اور یہ اضافہ کرنا درست ہے. اضافہ لفظیہ کی باتیں ہاں یہ دوبارہ تکرار کرنا چاہیے، کیونکہ اضافہ معنویہ میں مضاف پر کسی بھی صورت میں الف لام آنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اما اضافہ لفظیہ میں مضاف میں الف لام آنا 4 موارد میں جائز ہے. 4 موارد، 3 مصنف نے اپنے اشعار میں بتا دیا، ایک مورد شارح نے اضافہ کیا، وہ اختلافی مورد ہو گیا. اس کے بعد مضاف مضاف الیہ کے احکام میں سے ایک حکم کسب تذکیر و کسب تانیث کی باتیں ہیں. وَرُبَّمَا أَكْسَبَ ثَانٍ أَوَّلًا تَانِيثًا وَتَذْكِيرًا، کبھی کبھار دوسرے نے پہلے کو تانیث عطا کیا ہے یا تذکیر عطا کیا. وَتَذْكِيرًا، دیکھو یہ شارح نے اضافہ کیا، تانیث کو مصنف نے لایا ہے، مصنف نے تانیث کو پسند کیا، شارح نے تذکیر کو پسند کیا، دونوں لایا. تو مضاف الیہ مؤنث ہو تو مضاف الیہ مؤنث نے مضاف کو تانیث عطا کیا، یعنی مضاف کو بھی تانیث کے حکم میں لگایا ہے، حکم دیا ہے. حکم لگایا بھی کہہ سکتے ہیں، حکم دیا بھی کہہ سکتے ہیں. تو مضاف الیہ نے مضاف کو کیا حکم دیا؟ تانیث کا حکم دیا. وَتَذْكِيرًا، اور تذکیر کا حکم دیا. اما یہ تو مفت میں نہیں ہے بلکہ ایک شرط ہے. إِن كَانَ الْأَوَّلُ لِحَذْفٍ مُؤْهَلًا أَيْ أَهْلًا، اگر پہلا حذف کرنے کے قابل ہو، پہلا والا اسم یعنی مضاف حذف کرنے کی اہلیت رکھتا ہو تو یہ حکم جاری ہوگا، ورنہ جاری نہیں ہوگا. اب یہاں پہ آپ کو 2 مثال دیتے ہیں. ایک مثال کسب تانیث کی مثال ہے، مضاف نے مضاف الیہ سے تانیث کو کسب کیا. اور دوسری مثال کسب تذکیر کی مثال ہے. دونوں اشعار ہے. نہ ہو جیسا کہ شاعر کا قول ہے وَتَشْرَقُ بِالْقَوْلِ الَّذِي قَدْ أَزَعْتَهُ كَمَا شَرَقَتْ صَدْرُ الْقَنَاةِ مِنَ الدَّمِ. شاعر فرما رہا ہے کہ وَتَشْرَقُ بِالْقَوْلِ، چمکتا ہے اس قول کے ذریعے سے، الَّذِي قَدْ أَزَعْتَهُ، وہ قول جس کو آپ نے پھیلایا ہے. یعنی کسی نے ایک بات پھیلا دیا جس کی وجہ سے چمکنا شروع ہو گیا. اب یہ پھیلانا تو آج کل میڈیا پر پھیلاتے ہیں، یہ تو آج کے دور کے مطابق صحیح ہے، لیکن پہلے پھیلانا سے مراد لوگوں میں پھیلانا مراد ہوگا، ورنہ سوشل میڈیا تو پہلے زمانے میں تو نہیں تھا نا پھیلانے کی باتیں. تو پھیلانا تو آج کل تو بالکل واضح ہے. ایک بات آپ نیٹ پر پھیلاتے ہیں، سارے لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں ایک ہی سیکنڈ میں. شاعر کہہ رہے کہ آپ نے اس قول کے ذریعے سے جس کو پھیلایا اس سے چمکا، کما شرقت صدر القناة من الدم، جس طرح نیزے کا سینہ چمکتا ہے خون سے. ہاں، نیزے کا جو آگے نوک ہوتا ہے اس کو نیزے کا سینہ کہتے ہیں. صدر کا اصلی معنی سینہ ہے. تو نیزے کا نوک خون سے چمکتا ہے، اسی طرح چمکا. یہ تو شعر کا ترجمہ ہو گیا. اب شاید مثال آپ
دقت کرو، شارح خود بتا رہے فَأَكْسَبَ الْقَنَاةُ الْمُؤَنَّثُ الصَّدْرَ الْمُذَكَّرَ التَّأْنِيثَ۔ اب اس میں صدر مضاف ہے، القناتی مضاف الیہ ہے، مضاف مذکر ہے، مضاف الیہ مؤنث ہے، پتہ ہے نا، صدر مذکر ہے، قناتی مؤنث ہے۔ اب کیا ہے، مضاف الیہ مؤنث نے مضاف مذکر کو تانیث کا حکم عطا کیا ہے۔ فَأَكْسَبَ الْقَنَاةُ الْمُؤَنَّثُ، قنات مؤنث نے عطا کیا الصدر المذکر، صدر مذکر کو کیا عطا کیا، التانیث، تانیث عطا کیا ہے۔ کیوں؟ لما اضیف الیہ، اس وجہ سے کہ یہ اس کی طرف اضافہ ہوا ہے، اضافہ ہونے کی وجہ سے یہ کام ہو گیا۔ اب یہاں پہ جو شرط ہم نے بتایا وہ شرط موجود ہے، کیونکہ صدر کو ہٹائے تو بھی جملے کا معنی غلط نہیں ہوتا ہے۔ کما شرقت صدر القنات کا ہے یا کما شرقت القنات کا ہے، معنی وہی ہے۔ جس طرح نیزہ چمکتا ہے کا ہے یا نیزے کا نوک چمکتا ہے، دونوں ایک ہی بات ہے نا، کوئی فرق آتا ہے کیا؟ کوئی فرق نہیں ہے، نیزہ چمکنا وہی نیزے کا سر چمکنا ہے۔ بس یہاں پہ شرقت فعل مؤنث لایا ہے، صدر مذکر ہونے کے باوجود فعل کو مؤنث اس لیے لایا ہے کیونکہ صدر پر بھی مؤنث کا حکم لاگو ہو گیا۔ اگر صدر مذکر کا لحاظ کرے تو شرقت نہیں کہنا چاہیے، شرقہ فعل مذکر لانا چاہیے تھا، اما شارح نے فعل کو مؤنث لایا شرقت تانیث کے ساتھ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کسب تانیث ہو گیا۔ دوسری مثال کسب تذکیر کی مثال ہے، وَنَحْوُ رُؤْيَةُ الْفِكْرِ مَا يَؤُولُ لَهُ الْأَمْرُ مُعِينٌ عَلَى اجتناب التوانی۔ شاعر فرما رہا ہے کہ رؤیت الفکر، فکر کا دیکھنا، ما یؤول لہ الامر، اس چیز کو دیکھنا جس کی طرف امر پلٹتا ہے، لہو لام بمعنی الہ ہے، الہ الامر، ما یؤول الیہ الامر، اس طرح معنی ہوگا، یعنی جس کی طرف امر پلٹتا ہے اس کو سوچنا، مطلب کسی کام کے عاقبت کو سوچنا مراد ہے، یعنی انجام کو سوچنا۔ معین مددگار ہے، علی اجتناب التوانی، سستی سے پرہیز کرنے پر مددگار ہے۔ انسان اپنے مستقبل کو سوچے گا، وہ سستی نہیں کرے گا، یعنی آئندہ کچھ بننا ہے نا، کچھ بننا ہے تو زحمت کرے گا، پڑھے گا، تعلیم حاصل کرے گا، ہنر حاصل کرے گا، پیسہ کمائے گا۔ کچھ لوگ پیسے کے پیچھے پڑے ہوں گے آئندہ مستقبل کو بنانے کے لیے، کچھ لوگ تعلیم کے پیچھے، بہرحال سستی تو نہیں کرے گا، سوتے ہوئے نہیں رہیں گے۔ شاعر نے ایک اچھا نکتہ بتایا آگے، عاقبت اور انجام کو سوچنا نتیجہ ہے سستی سے پرہیز کرنے کا، اور جو زیادہ سستی کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ ناعاقبت اندیش ہے، عاقبت کو نہیں سوچنے والے ہے، آئندہ کی کوئی فکر نہیں ہے، بس ابھی مل جائے تو کھائے ورنہ سو جائے، بس کھاتے ہوئے سوتے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ تو جانور کا کام بھی نہیں ہے، جانور بھی صبح سے شام تک اپنے پیٹ کے پیچھے ہے، ادھر ادھر بھاگتے ہیں گھاس پھوس کے پیچھے، لیکن انسان کبھی جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے کیونکہ اپنے پیٹ بھرنے کے بھی فکر نہیں ہوتا۔ اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ رؤیت مضاف، الفکری مضاف الیہ ہے، رؤیت مؤنث ہے، مضاف مؤنث ہے، مضاف الیہ مذکر آیا۔ اب مضاف الیہ مذکر نے مضاف کو تذکیر عطا کیا ہے یا کسب تذکیر کیا، کہاں سے پتہ چلا کسب تذکیر ہوا ہے؟ تو کہہ رہے معین سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ رؤیت الفکری مبتدا ہے، معین خبر ہے، تو مبتدا خبر تذکیر تانیث بھی مطابق ہوتا ہے۔ تو اگر رؤیت مؤنث کے حکم پر چلاتا تو کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ معینتن کہنا چاہیے، اس کے خبر کو مؤنث لانا چاہیے تھا۔ یہاں پہ شاعر نے کیا کہا؟ معینن، مذکر کا صیغہ لایا، اس سے پتہ چلتا ہے رؤیت کے اندر تذکیر آیا ہے، اگرچہ یہ مؤنث ہے لیکن اس کے اندر تذکیر کا حکم لاگو ہوا الفکر کی وجہ سے، فکری مذکر ہے، فکر مذکر ہے، رؤیا مؤنث ہے۔ اب شاعر خود بتا رہے ہیں شاعر بتا رہے ہیں فَأَكْسَبَ الْفِكْرُ الْمُذَكَّرُ، فکر مذکر نے عطا کیا الرؤیت المؤنث، رؤیا مؤنث کو کیا عطا کیا؟ التذکیرہ، مذکر عطا کیا۔ اکسبہ کا معنی عطا کرنے کا معنی بہتر رہے گا، یا کسب کرایا، کسب کرایا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، فَأَكْسَبَ باب افعال سے ہے نا، کسب کرانا۔
فاکسب الفکر المذکر الرؤیت المؤنثہ التذکیرہ، فکر مذکر نے کسب کرایا رؤیہ مؤنث کو کیا کرایا؟ التذکیر، تذکیر کو کسب کرایا، لما اضیف الیہ، چونکہ اس کی طرف اضافہ ہوا۔ اب یہاں پہ جو شرط ہم نے بتایا تھا وہ موجود ہے، رؤیت الفکری، رؤیہ کو ہٹایا تو بھی معنی غلط نہیں ہوتا ہے، الفکر کہنا بھی ٹھیک ہے، الفکر ما یؤول له الامر معین، یعنی سوچنا، اس چیز کے بارے میں سوچنا جس کی طرف امر پلٹنے والا ہے، معین علی اجتناب التوانی، سستی سے پرہیز کرنے پر مددگار ہے۔ ترجمہ غلط ہوا نہیں ہوا؟ غلط نہیں ہوا نا، صحیح ہو گیا۔ رؤیت الفکر کا ہے یا الفکر کا ہے، معنی ایک ہی ہے۔ رؤیت الفکر یعنی فکر کا دیکھنا، فکر کا دیکھنے سے مراد وہی سوچنا ہے نا، کوئی اور چیز تو نہیں ہے۔ فکر کا دیکھنا ایک محاورہ ہے، ایک اصطلاح ہے، ورنہ تو فکر کا سوچ، فکر کا معنی وہی سوچ ہے۔ اب فکر کرنا معنی کرو یا فکر کا دیکھنا کہو، ایک ہی بات ہے۔ بس مضاف کا حذف کرنا درست ہے۔ آخر میں شارح اسی شرط کی وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے وخرج بقولہ، مصنف کے قول سے خارج ہو گیا، امکان لحسب المحالہ ما لیس اہلا لہ، وہ صورت خارج ہو جائے گی جو اہل نہ ہو، حذف کرنے کی صلاحیت نہ ہو، تو وہاں پہ کسب تذکیر و تانیث والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ بأن یختل الکلام لو حذف، اہلیت نہ ہو کا مطلب یعنی کلام مختل ہوگا، کلام میں خلل آئے گا اگر مضاف کو حذف کیا جائے تو فلا یکسبہ ما ذکر، جو کچھ ذکر کیا گیا اس کا عطا نہیں ہوگا یا اس کو کسب نہیں کرائے گا۔ جیسے کہ دو مثالیں دیتے ہیں، اس میں ایک میں کسب تذکیر نہیں ہے، ایک میں کسب تانیث نہیں ہے۔ جیسے کہ قام غلام ہندین، قام غلام ہندین، ہند کا غلام کھڑا ہوا، یہاں مضاف مذکر ہے، مضاف الیہ مؤنث ہے، کسب تانیث والا حکم جاری نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ غلام کو ہٹائے تو معنی بدل جائے گا، قام ہندن ہو جائے گا، قامت ہندن ہو جائے گا نا، ہند کھڑی ہو گئی، تو غلام ہند کھڑا ہونا مقصد ہے، خود ہندہ کھڑی ہونا مقصد تو نہیں ہے۔ متکلم کا کہنا یہ ہے کہ ہندہ کا غلام کھڑا ہو گیا، اگر غلام کو ہٹائے تو کیا معنی ہوگا؟ خود ہندہ کھڑی ہو گئی، تو معنی بدل گیا نا، یہاں پہ کسب تذکیر کسب تانیث نہیں ہوگا۔ دوسری مثال میں کہہ رہے وقامت امرأۃ زید، زید کی عورت، زید کی زوجہ کھڑی ہو گئی، یہ مراد ہے۔ اب یہاں پہ آپ کسب تذکیر والا قانون جاری نہیں کر سکتے، قام زید، قام زید کہنا غلط ہے، زید خود کھڑا ہو گیا یہ کہنا نہیں ہے، بلکہ زید کی زوجہ کھڑی ہو گئی ہے۔ بس مضاف حذف ہونا شرط ہے، حذف ہونے کی صلاحیت ہونا شرط ہے، اگر حذف کرے تو معنی غلط نہ ہو تو کسب تذکیر و تانیث کا قانون لاگو ہونا چاہے، ورنہ نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ